رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بقیع کے قبرستان، وہاں دعا فرمائی اور ایسی رقت آمیز دعا کی کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں احساس ہوا کہ حضور تو ان کو الوداع کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے لوگوں سے بھی ملے، گویا کہ زندوں مردوں سب کو اللہ حافظ کر رہے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض، جیسے قافلہ آ رہا ہو، کوئی آدمی آگے جا کر انتظام کرتا ہے، انا فرتکم علی الحوض، میں تمہارے لیے حوض پر جا کر انتظام کرنے والا ہوں گا، میں پہلے جا رہا ہوں اور حوض پر جا کر تمہارے لیے انتظام کروں گا۔ جو میرے حوض پر آیا، من ورد شربا ومن شرب لم یظمأ ابدا، جس نے میرے حوض سے پانی پیا، جو وہاں آیا وہ پیے گا، اور جس نے پانی پی لیا پھر اس کو جنت جانے تک پیاس دوبارہ نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ تشریف لے گئے، یہ سفر کے مہینے کا آخری سوموار تھا۔ وہاں سے واپسی پر حضور جب گھر تشریف لائے تو اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، ان کے سر میں درد تھا۔ جو گھر تشریف لائے تو اماں جی نے کہا ہائے میرا سر پھٹ رہا ہے، سر میں درد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ نہیں، بلکہ میرے سر میں درد ہے۔ تو یہ حضور کی بیماری کی ابتدا تھی کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد کیا تھا کہ دن بدن آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، چنانچہ اسی بیماری کے عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کے پاس اپنی اپنی باری پہ جایا کرتے تھے، لیکن ازواج مطہرات نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، اس بیماری کے عالم میں جانا آسان کام نہیں۔ تو میرے نبی کی بیویوں نے اور امت کی ماؤں نے مشورہ کیا کیوں نہ ہم سب اپنی باریاں عائشہ کو دے دیں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ کس کو دے دیں بولو؟ ازواج مطہرات بھی جانتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج میں سے زیادہ محبت عائشہ کے ساتھ ہے۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو سناؤں، حدیث کی بات ہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری ہوتی نا اماں جی عائشہ کے ہاں، تو صحابہ کو بھی پتہ تھا کہ حضور کو زیادہ محبت حضرت عائشہ سے ہے۔ حضور کے گھر میں کوئی تحفہ بھیجنا ہوتا نا تو صحابہ اسی دن بھیجتے جس دن عائشہ کے ہاں باری ہوتی۔ تحفہ بھیجتے ہیں نا، کدے بھیجا ہوئے تو پتہ ہوئے نا، کدے بھیجا کسی کے گھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت بناؤ، پانی تھوڑا زیادہ ڈال لو، شوربہ زیادہ ہو جائے گا، پڑوسیوں کو بھی دے دیا کرو۔ چلو ساڑھے گھر نہ دو، کسی اور پڑوسی نے تو دے دیا کرو نا، اس میں بڑی برکت ہے۔ تہادو تحابو، ہدیہ دو، محبت میں اضافہ ہوگا۔ محبت میں کیا ہوگا بولو؟ اور کچھ نہ ہو تو سلام کا ہدیہ تو دیا ہی کرو، یہ تو بہت آسان اور بہت برکت والا تحفہ ہے۔ تو صحابہ اکرام تحفہ دیتے جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر ہوتے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ اب باقی ہماری ماں نے مشورہ کیا کہ یہ تو گل ٹھیک نہیں، ہماری باری میں تحفے ہی کوئی نہیں آتے، اور عائشہ کی باری میں جناب کہیں سے کوئی کھانے کی چیز آ رہی ہے، کہیں سے کوئی کھانے کی چیز آ رہی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کون؟ انہوں نے بندہ بڑا صحیح ڈھونڈا، انہوں نے کہا حضرت فاطمہ کو وکیل بناتے ہیں۔ کس کو؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا۔ ازواج مطہرات نے حضرت عائشہ کے علاوہ باقی سب نے حضرت فاطمہ کے ساتھ میٹنگ کی۔ فاطمہ جا کر اپنے بابا سے کہو صحابہ اکرام کو سمجھائیں کہ صرف عائشہ کی باری میں تحفے نہ دیا کریں، کوئی ہمارا خیال بھی کیا کرے۔ حضرت فاطمہ وکیل بن کے گئی، سبحان اللہ۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت عائشہ کے یہاں آئی تھے، انہی کی باری تھی، حضور وہاں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت فاطمہ گئی، آپ نے خوش آمدید کہا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کی ازواج کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئی ہوں۔ کون سا؟ کا وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو عائشہ کے ساتھ زیادہ لگا ہوا ہے نا، یہ بات صحابہ بھی پہچان گئے ہیں، ہدیہ اسی دن آتا ہے جس دن عائشہ کی باری ہوتی ہے۔ آپ صحابہ کو یہ بات سمجھائیں کہ آپ باقی دنوں میں بھی ہدیہ بھیجا کریں۔ میرے نبی مسکرائے اور فرمایا فاطمہ تو اس سے محبت کیوں نہیں کرتی جس سے تیرے بابا بھی محبت کرتے ہیں، جس سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں، تو اس کی شکایت لے کر کیوں نہیں آئی؟ حضرت فاطمہ کہتی میں تو چپ کر کے اٹھ کے چلی آئی۔ ازواج مطہرات انتظار میں تھی، ہاں بھائی گل بنی؟ کہ جی گل تو نہ بنی، گل تو نہ بنی۔ بھائی تحفہ تو لوگوں نے دینا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل کرنا ہے وہ تو اپنی طرف سے کرنا ہے، اور لوگوں کی ذمہ داری تو نہیں نا۔ اگر کوئی آدمی کوئی میرے اوپر گلہ کرے تو اس بات کا کرے نا جو میرے اندر ہے، لوگوں کی بات کا تو گلہ میرے اوپر نہیں ہو سکتا نا۔ صحابہ کرام نے تو جو تحفے دینے وہ تو ان کی بات ہے۔ تو ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو پھر تیار کیا، نہیں نہیں تم دوبارہ جاؤ۔ فرمایا میں تو اب نہیں جاتی، جس سے اللہ کے نبی محبت کرتے میں بھی اس عائشہ سے محبت کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال صحابہ بھی جانتے تھے، حضرت فاطمہ بھی جانتی تھی، باقی ازواج بھی جانتی تھی کہ اللہ کے پاک نبی کو سب سے زیادہ محبت اپنی ازواج میں کس سے؟ بولو سارے، بولو سارے، کس سے؟ اس لیے انہوں نے کہا ہم کیوں نہ مشورہ کرتی ہیں، کیوں نہ ہم اپنی باریاں بھی عائشہ کو ہی دے دیں، نبی پاک بھی خوش ہو جائیں گے اور اس تکلیف سے بچ جائیں گے۔ اگر کسی اور کو دیں گے تو شاید حضور کا دل پھر عائشہ کی طرف ہو، تو کیوں نہ ہم عائشہ کو دے دیں۔ ازواج مطہرات اللہ کے پاک نبی کے پاس حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ ہم سب اپنی اپنی باریاں عائشہ کو دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت فضل بن عباس اور علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، ایک ہاتھ فضل بن عباس کے ہاتھ پر، دوسرا ہاتھ علی حیدر کرار کے ہاتھ پر، ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی عائشہ کے حجرہ میں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب تقسیم ہے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ ان کا آپس میں بڑا جھگڑا تھا، کل کو یہ نہ کہے کہ ان کا آپس میں کوئی طویل اختلاف تھا، انہی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھوائے اور اللہ نے اپنے نبی کو عائشہ کے حجرے میں پہنچا دیا۔ پھر میرے نبی آخری ایام عائشہ کے حجرے میں گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں جو دعائیں کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عبادت خانہ نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو عبادت خانہ نہ بنانا، لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیں، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ آج سجدہ تو دور کی بات ہے، کوئی جھک کر کے تو دکھائے نا، چوم کر کے تو دکھائے نا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نہیں لطیفہ سناتے کہ ہمارا کوئی حاجی صاحب گیا، اس نے کہا نہیں میں نے جھکنا ہے اور میں نے رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، تھوڑا سا جو نیچے ہوا نا تو شرطے نے ادھر ہی پکڑ لیا، اس نے کہا حاجی شرکن، اس نے کہا لا شرکن انا ٹانگ کھرکن، اتنے ٹانگ کھرکن واسطے بندہ تھوڑا جہا نیواں ہوئے تاکہ دیکھنے شرکن نکل گیر لو، یہاں پہ جھکنا نہیں ہے، جھکنا کس کے سامنے؟ بولو کیوں نہ پارا لگایا ہو، میرے نبی نے دعا بیماری میں رب کے سامنے جو کر لی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عبادت خانہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اسلام آباد کے مسلمانوں،
اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدہ جائز نہیں اور کسی قبر پہ بھی سجدہ جائز نہیں، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف جائز نہیں اور کسی قبر کا طواف بھی جائز نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کرنا ہو تو بیت اللہ کا کرو اور سجدہ کرنا ہو تو کس کے آگے کرو؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں نے شمائل کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا، مجھے بے مثال نظر آئے۔ میرے نبی کی آنکھوں جیسی آنکھیں کسی کی نہیں، کہو بے شک۔ میرے نبی کے ہاتھوں جیسے ہاتھ کسی کے نہیں، میرے نبی کے پاؤں کے تلووں جیسے پاؤں کے تلوے کسی کے نہیں۔ جب بے مثال اور میں نے بے عیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عطا اللہ شاہ کہتے ہیں میرے دل نے کہا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا، عطا اللہ شاہ محمد جیسا تو پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، محمد کو مسجود بنا لے، محمد کو معبود بنا لے، محمد کے آگے سر جھکا لے، محمد کو اپنا مسجود بنا لے۔ لیکن جب میرے دل میں یہ خیال آیا، پھر میں نے سوچا عرب کی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے اور تپتی ہوئی کڑکڑاتی دھوپ کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، اسی ننگی زمین پر محمد اپنی جبین رکھ کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے۔ تو میں سمجھ گیا عطا اللہ شاہ سجدہ محمد کو نہ کر، سجدہ اس کو کر جس کے آگے بے مثال محمد بھی سجدہ ریز ہو گیا، سجدہ اس کو کر جس کے آگے محمد بھی سجدہ ریز ہو گیا، جس کے آگے ساری کائنات سجدہ ریز ہے، جس کے آگے انبیاء سجدہ ریز ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمان والے بھی اس سے مانگے، زمین والے بھی اس سے مانگے، ارے پوری کائنات جس سے مانگے، سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ داتا و دستگیر کون ہے؟ سب کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ رزق بانٹنے والا کون ہے؟ عزت کا مالک کون ہے؟ صحت کا مالک کون ہے؟ اوے لوگوں، مسجدوں سے یہ پیغام لے کر جایا کرو، مسجد بنائی اس لیے جاتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مولانا عبداللہ صاحب آگے تشریف، علماء کے لیے جگہ آگے، اہلاً و سہلاً۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں بنائی اس لیے گئی ہیں، سجدہ کرنا ہے تو کس کے آگے کرنا ہے؟ وہی ذات واحد، عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے یہ فرما اطاعت کے لائق، اسی کی یہ سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ حضور نے کہا میری قبر کو یا اللہ سجدہ گاہ۔ بہرحال آگے چلیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ کچھ بہتری ہوتی ہے، کچھ بیماری ہوتی ہے، اللہ کے پاک نبی مسجد تشریف لے گئے، صحابہ اکرام ممبر کے گرد جمع ہو گئے، بڑا پیارا خطبہ، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آپ ممبر پر بیٹھ کر کہے ان اللہ خیر عبدا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده۔ لوگوں، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اللہ نے اس بندے سے فرمایا ہے دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ وفی القوم ابو بکر، اسی مجمع میں ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے،
رمز شناس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھنے والے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے پاک نبی بات سنا رہے ہیں، ہم سنتے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں مجمع میں سے رونے کی آواز آئی، مڑ کر کے دیکھا پیچھے ابو بکر آنسو بہا رہے تھے، سسکیاں بن گئیں ابو بکر صدیق کی، ہم دیکھ کر حیران ہو گئے، ہم نے کہا کیا وجہ ہے، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی ایک بندے کا قصہ سنا رہے ہیں، اس بوڑھے ابو بکر کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رونے لگ گیا؟ لیکن ہمیں تو بعد میں سمجھ آئی نبی کی بات سمجھے ہی ابو بکر تھے، اور کسی کو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی تھی، اللہ کی نبی کی بات کو سمجھے ہی ابو بکر تھے۔ ابو بکر جب رونے لگ گئے، رحمت کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو، دوست ہونا ہی وہ چاہیے جو دوست کے اشاروں کو سمجھے۔ دوست یہ اصل میں نا دو دست کا مخفف ہے، دو دست، دست کس کو کہتے بولو؟ ہاتھ، یہ دو دست جب ملتے ہیں نا تو بن جاتا ہے دوست۔ دوست ہوتا ہی وہ ہے، دوست ہوتا ہی وہ ہے جو دوست کا ہاتھ تھام لے، اس طرح کا دوست نہیں جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دوست کو کوئی مار رہا تھا، اوپر سے دوست آ گیا، اس آ کے دو ہاتھ پکے نپ لے، اس نے ہاتھ پکڑ لیے اور میرے دوست بھی آ گئے، اہلاً و سہلاً، سبحان اللہ۔ مولانا ابراہیم اللہ صاحب خوش آمدید۔ لیکن یہ بتائیں آپ کو دعوت کس نے دی ہے حضرت جی؟ واہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اپنی جگہ پہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، یہ دو دست اس طرح ہوتے ہیں، ایک دوست دوسرے ہاتھ میں لے، یہ بنتے ہیں دو دست، جزاک اللہ۔ مولانا عمران اللہ فاروقی صاحب، مفتی شاہد صاحب، قاری نصر اللہ انصاری صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، مولانا عبد المجید صاحب، قاری عبد المالک صاحب، یہ ہمارے سارے دوست ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور ہم نبی پاک کے دوست کا ذکر کر رہے ہیں، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ خیر عبدا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، فاختار ما عند اللہ، اس نے اس کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ وفی القوم ابو بکر، مجمع میں ابو بکر بیٹھے ہیں، ابو بکر کے آنسو آنا شروع ہو گئے، صحابہ کہتے ہم نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی تو ایک بندے کی بات سنا رہے ہیں، ابو بکر کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ لیکن ہمیں بات سمجھ میں بعد میں آئی، نبی کی بات کو سمجھے ہی صرف ابو بکر صدیق تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر میری بات کو سمجھ گئے تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اِنَّا مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ابو بکر، اِنَّا مَنَّ النَّاسِ، اوے لوگو، دوستوں میں اچھے برے، اونچے نیچے، بڑے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، میرے سارے دوستوں میں امن الناس، سب سے زیادہ میرے اوپر جس نے احسان کیا، میرے سب سے بڑے محسن کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں نے اپنی امت میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کے اندر جتنے بھی دروازے ہیں چھوٹے چھوٹے، کھڑکیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی کو رہنے دیا جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر وہ دن بھی آیا جب جمعرات کی عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، جمعرات کی عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت اور حدت میں تھے، اتنا تیز بخار تھا اللہ کے پاک نبی کو کہ بار بار غشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ بل ینتظرونک، اے اللہ کے رسول نماز کوئی نہیں پڑھی، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ تو کرنا،
مسجد نبوی کی صفیں ہیں، نمازی بیٹھے ہیں صحابہ اکرام جیسے، سبحان اللہ۔ نمازی کون ہے بولو؟ صحابہ اکرام ہیں، اور اللہ کے نبی بیمار ہیں، بار بار دیکھتے ہیں گھر کے دروازے کی طرف، ابھی اللہ کے محبوب آئیں گے ہمیں نماز پڑھائیں گے، ابھی اللہ کے محبوب آئیں گے ہمیں نماز پڑھائیں گے، پھر بار بار دیکھتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں ہیں، مسجد چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہتے ٹائم زیادہ ہو گیا، نانا انتظار کے اندر بیٹھے ہوئی ہیں، یا رسول اللہ انتظار میں بیٹھے ہیں، اچھا پانی لاؤ میں وضو کروں۔ وضو کرایا گیا، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر آپ کو ہوش آیا، پھر یہی بات پوچھی، نماز پڑھی کہ کوئی نہ؟ نہیں یا رسول اللہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اچھا پھر پانی لاؤ، پھر وضو فرمایا، پھر غشی طاری ہو گئی، 3 مرتبہ وضو فرمایا، 3 مرتبہ غشی طاری ہوئی، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے یار ابو بکر سے کہہ دو آج وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، ابو بکر نال ریسا ہی نہیں، ابو بکر دی شان کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، دن تھا جمعرات کا، بولو کون سا دن تھا؟ سارے بولو، سارے بولو۔ ابو بکر نے عشاء کی نماز میرے نبی کے مصلی پر پڑھائی، اور میرے نبی اپنے حجرے میں ہیں۔ حجرہ کوئی دور تھا؟ بولو، ساتھ ہی تھا نا، روضہ پاک جو تھا یہی تو حجرہ تھا نا، مصلی وہاں سے کوئی دور تو نہیں تھا۔ ابو بکر یہاں نماز پڑھا رہے ہیں اور حجرے میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ پھر دوسرا دن جمعے کا تھا، 5 نمازیں جمعے کی، پھر ہفتے کا دن 5 نمازیں ہفتے کی، پھر اتوار کا دن 5 نمازیں اتوار کی، کتنی ہو گئیں؟ 16، ایک وہ عشاء والی بھی ہے نا، 16، اور سوموار والے دن فجر کی نماز، اب کتنی ہو گئیں؟ 17۔ میرے نبی کے مصلی پر نبی کی زندگی میں ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ آج کوئی ابو بکر کے خلاف بکواس کرے، ابو بکر کی امامت کے اوپر بک بک کرے، بے ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو ایمان سے بولو۔ کتنا لعین ہے کہ جس کا مصلی ہے وہ کہہ رہا ہے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ اب یہاں پہ اس مسجد کا خادم اللہ نے مجھے بنایا ہے، مولانا عمران اللہ صاحب آئے ہیں، کئی دفعہ نماز پڑھائی ہے، میرا دشمن ہے اس لیے میں مصلی پہ کھڑا کرتا ہوں یا دوست سمجھ کے مصلی پہ کھڑا کرتا ہوں؟ یہ علماء کرام آئے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب نے درس دیا پچھلے دنوں یہاں بیٹھ کے، میں نے ان کو اپنا ممبر پہ اس لیے بٹھایا کہ دشمن تھے، یہ دوست تھے۔ اپنے مصلی پہ دوست کو بٹھایا جاتا ہے، اپنے ممبر پر دوست کو بٹھایا جاتا ہے، دشمن کو کوئی مصلی پہ نہیں بٹھاتا۔ میرے نبی کہتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، نبی پاک راضی ہیں، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تیری کیا اوقات ہے اعتراض کرنے کی؟ بہرحال ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں۔ اچھا ایک دن بڑا عجیب واقعہ بھی بیچ میں آیا، وہ سنیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی، فجر کی نماز کا وقت ہے، حضور آئے، پردہ ہٹایا، آگے ابو بکر نبی کے مصلی پہ کھڑے تھے۔ ابو بکر کہاں کھڑے تھے بولو؟ پیچھے سارے صحابہ اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اوے میرے بھائیوں، جس کا مصلی تھا وہ کہہ سکتا تھا نا اس کو ہٹاؤ مصلی سے، بولو بھائی کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا تھا؟ اگر نبی پاک کہہ دیتے تو پھر کسی کی جرت تھی کہ ابو بکر کو مصلی پہ لاتا؟ اور دوسری بات یہ بھی عرض کروں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم ہوتا کہ ابو بکر کی امامت ٹھیک نہیں، تو اللہ کے نبی کائنات میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے، انہوں نے کہہ دینا تھا۔ لیکن کہا کیا؟ وہ بھی سنو، ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ نبی پاک آ گئے صلی اللہ، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، حضور ٹھیک ہو گئے، مسجد جو آ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے، اور دل کرتا تھا نماز توڑ کے حضور کے ساتھ گلے ملیں، حضور جو تشریف لے آئے، ہم تو پریشانی کے عالم میں تھے۔
ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو میرے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے، میں تجھے مصلی سے ہٹانے کے لیے نہیں، تیری امامت پر مہر لگانے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضور نے کہہ دیا، مجھے ایک بندے نے فیس بک پہ حضرت بندیالوی صاحب کا یہ کلپ تھا کہ مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، وہ میں نے شیئر کیا ہوا تھا، تو وہ مجھے نیچے کمنٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیڑی حدیث نہ مانا کہ میں تیری امامت تے مہر لانا آیا ہوں، یہ کیڑی حدیث نہ مانا، اپنے کو مانا کرنے ہو۔ میں نے کہا یہ مفہوم ہے، جب یہ کہا گیا کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑا رہو، اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو ہٹانے آیا ہوں کہ کھڑا کرنے آیا ہوں؟ اور علماء بیٹھے ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری جگہ پر کھڑا رہے، کہا مکان کا، اپنی جگہ پر کھڑا رہے، اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ ابو بکر کی جگہ کو، اس امامت کے مصلی کو نبی کہہ رہے ہیں یہ تیری جگہ ہے، تو کون ہوتا ہے کہ اعتراض کرنے والا؟ بہرحال سوموار کا دن ہے، بس بات ختم کروں انشاءاللہ، 5 منٹ اور رہ گئے، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ تاکہ مکمل ہو جائے آج۔ پھر سوموار کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر تھی، سیدنا ابو بکر صدیق اپنے باغ کی طرف تشریف لے گئے، بھی حضور کچھ بہتر ہیں۔ پھر وہ خبر پہنچی کہ جس خبر کو سننے کے لیے صحابہ کے جگرے تیار نہ تھے، کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، صحابہ کی عجیب کیفیت بن گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم سم ہو گئے، بات تک نہ کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کوئی لوگ سلام کرتے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کسی نے کیا بھی ہے یا نہیں، ایسی کیفیت ہو گئی صدمے کی وجہ سے، ایسے کھو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو عجیب کیفیت تھی، ذرا جذبے والے آدمی تھے، اور جذبے والا آدمی جب وہ دکھ میں ہوتا ہے تو اس کے دکھ کا اظہار بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضور واپس آئیں گے اور جو حضور کی وفات کی خبریں پھیلا رہے ہیں سب کو قتل کر دیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں ابو بکر آئے۔ کون ہے؟ بولو سارے، بولو سارے، بولو۔ آپ ڈھیلے پڑ جائے تو پھر میں بھی سمجھو تھک گئے ہیں۔ کون ہے؟ بولو۔ آپ آئے، چونکہ عائشہ کا حجرہ ابو بکر کی بیٹی کا حجرہ تھا نا، تو سیدھے اندر چلے گئے، باقی صحابہ تو باہر تھے نا، آپ سیدھے اندر چلے گئے۔ اللہ کے نبی کے چہرے انور پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ آج ابو بکر نے چادر اٹھائی۔ یہ وہ ابو بکر ہے جو پہلے دن ایمان لایا، جو غار میں گود میں رکھ کے نبی کو سلا کر چہرے کی زیارتیں کرتا رہا۔ یہ وہ ابو بکر ہے جو بدر کے خیمے میں نبی کے ساتھ رہا۔ یہ وہ بدر ہے، یہ وہ ابو بکر ہے جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہا۔ آج چادر ہٹاتا ہے، نبی کے چہرے اور پیشانی کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے طبت حیم و میتا، اے آمنہ کے لال، ساری زندگی حسن کا آپ شاہکار تھے، ہم نے بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا، موت ان کے چہرے کا حسن چھین لیتی ہے، طبت حیم و میتا، آج موت بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی، آج بھی آپ اسی طرح حسین ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، خلافت بلا فصل۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ مسجد میں گئے، دیکھا ایک عجیب حالت ہے، صحابہ اکرام پریشان ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں، پہلے عمر کے پاس گیا، لا رسلک، تھوڑا سنبھال اپنے آپ کو۔ عمر کہاں سنے؟ پھر ابو بکر ممبر پر چلے گئے، صحابہ ممبر کے گرد جمع ہوئے۔ ابو بکر نے کہا اے لوگو، ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور ان کو معبود سمجھتا تھا، تو
تو وہ سن لے آج اس کا معبود فوت ہو گیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ پھر قرآن سے دلیل دی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود تو نہ تھے کہ آپ دنیا سے نہ جاتے، آپ ایک رسول ہیں، پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے۔ عمر کہتے ہیں کہ آیتیں تو میں نے پڑھی ہوئی تھی لیکن ذہن سے نکلی ہوئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ابو بکر خطبہ دے رہے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا عمر کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی اور عمر گھٹنوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے ممبر کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اقبال نے تڑپ کر کہا، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت یو کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتے ہیں ابو بکر کی عظمت کو سلام ہو۔ امن الناس، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضور نے فرمایا تھا نا لوگوں میں سب سے زیادہ بڑا محسن میرا ابو بکر ہے، یہی لفظ اقبال نے بھی کہے، آمن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، اور لوگوں میں سب سے زیادہ محسن میرے نبی کا کون ہے بولو؟ ہمت یو کشت ملت راچو ابر۔ اور ابو بکر کی تو کیا بات ہے، جب امت کا کھیت ویران ہونے پہ آتا ہے ابو بکر بادل بن کے برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں امت کو سنبھالا تو ابو بکر نے سنبھالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے چند مہینوں میں بیان کیا، مجھے پورا یاد نہیں کتنا عرصہ لگا، 7 یا 8 مہینے لگ گئے ہیں۔ ان 7-8 مہینوں میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ کی رضا کے لیے اور اس نیت سے کیا ہے، یہ کوشش ہے کہ حضور کی زندگی ہمارے سامنے آئے، پیارے نبی کی ولادت سے لے کر وفات تک آج مکمل ہو رہی ہے سیرت، صرف اس لیے کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اوے لوگوں، کوئی کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہم فقیر محمدی ہیں، ہم محمد کی سیرت کے پیچھے دوڑنے والے بن جائیں۔ اور آخری بات، مولانا عمران اللہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، سارے حضرات، خاص کر آپ سارے حضرات، لیکن یہ علماء کرام چونکہ ہمارے سرپرست ہیں، مسجد کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی آواز کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسی لیے ہم نے اپنی مسجد کے اوپر یہ نام پہ لکھا ہے قرآن و سنت کا مرکز۔ بولو کیا مرکز ہے؟ قرآن و سنت کا مرکز ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہی، انشاءاللہ قرآن کی آواز بھی آئے گی اور اس کے نبی کی سنت کی آواز بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اور یہی مشن ہے اور یہی مقصد ہے، اور اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو آپ لوگوں کے اوپر بھی یہی ذمہ داری ہے، یہی قرض ہے کہ مسجد اگر گر جائے، اللہ نہ کرے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کوئی مسجد کو شہید کر دے، کوئی مسجد کو گرا دے، یہ اتنی ویرانی نہیں، اگر مسجد میں قرآن کا بیان رک جائے تو یہ بڑی ویرانی ہے۔ اس لیے اللہ آگے ہماری نسلوں کو، ان کی نسلوں کو نسل در نسل اسی طرح قرآن کا خادم بنائے، اور مسجد حیدر کرار سے قرآن کی آواز بھی آتے رہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی آواز بھی آتے رہے۔ اور آپ حضرات سے آخری گزارش یہ، ایسے ہی ہفتہ وار کے درس میں بھی آیا کریں انشاءاللہ۔ سیرت النبی کا درس مزید کچھ حضور کی تعلیمات کے سلسلے میں جاری رہے گا، اور اس کے بعد پھر حضور کے خلفاء کی سیرت کا درس انشاءاللہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ خلفاء کی سیرت کا درس، سیدنا ابو بکر صدیق، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان ذو النورین، پھر سیدنا علی حیدر کرار، انشاءاللہ تفصیل سے ان کی سیرت بھی ہم بیان کریں گے۔ لیکن آپ ذوق کا مظاہرہ کیجئے اور شوق کا مظاہرہ کیجئے، اسی طرح ہفتے والے دن بھی آئیں اور فجر کے درس میں بھی آئیں۔ فجر کا درس، قرآن مجید کا درس، الحمدللہ کافی لوگ آتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے
ہر بندہ دوسرا آ گیا تو آپ تو نہیں آئے نا، ہر بندہ خود آنے کی کوشش کریں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ۔ اس دعوت کو، اس آواز کو آگے پھیلاتے جائیں، دیے سے دیا جلاتے جائیں۔ اللہ کرے اس پورے علاقے میں قرآن کی بہاریں قائم ہو جائیں، اور ذریعے کے طور پہ اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں